دوسرا حکم ہے حدیث میں تو استغفر اللہ، استغفار کی کثرت کرو. تو استغفار جو ہے بدون توبہ قبول نہیں. علامہ آلوسی نے تفسیر رحمانی لکھا ہے اور استغفار بدون توبہ الاستہزاء مع رب، اللہ تعالیٰ سے مذاق کرنا. جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا میں جو سگریٹ میں پی رہا ہوں آپ اس کو معاف کر دیجیے، لیکن چھوڑتا نہیں، ارادہ نہیں کرتا کہ اب چھوڑ دیں گے، یہ نہیں کہتا آپ نہیں پیئیں گے، تو یہ معافی معتبر نہیں. ابا سکھاتے ہیں کہ کہو اچھا کہو اب نہیں پیئیں گے تب معاف کریں گے، آئندہ نہیں پیئیں گے. بغیر اس کے کہلائے میں کوئی ابا معاف نہیں کرتا. تو ربا کے لیے بھی یہی معاملہ ہے. ربا نے بھی یہی سکھایا استغفروا ربکم ثم توبوا. اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں استغفار توبہ میں فرق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ استغفار کے بعد توبہ کو الگ کیوں بیان کر رہے ہیں. بعض لوگ استغفار اور توبہ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں، نہیں دونوں میں فرق ہے. استغفار کے معنی جو گناہ ہو چکے ہیں یوں کہو اللہ جب سے ہم بالغ ہوئے، بالغ کئی بار اس میں ہوتا ہے آدمی، سنو 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو پہلے ہی غسل واجب ہو گیا تو پہلے بھی بالغ ہو سکتا ہے. بعض لوگ ایڈوانس بالغ ہو جاتے ہیں. شریعت کہتی ہے 15 سال پر آپ بالغ ہیں چاہے کچھ ہو یا نہ ہو، غسل ہو کی ضرورت پیش آیا نہ ہے، 15 سال میں بالغ. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے گزارش کر لیں کہ خدا جب سے بالغ ہوئی ہماری آنکھوں کے گناہوں کو، کانوں کے گناہوں کو، زبان کے گناہوں کو، سارے اعضاء کے گناہوں کو معاف کر دیں. توبہ استغفار. اگر کسی بندے کی غیبت کی ہے تو بھائی اس کو ایصال ثواب کر دو. اگر اس کو اطلاع ہو چکی ہے تو اس سے معافی مانگو. اگر اس کو خبر نہیں ہوئی ہے جس نے ہماری غیبت کی ہے پھر معافی مانگنا اس سے ضروری نہیں. کچھ ثواب بخش دو اور اپنی غلطی کا اقرار کر دو. جس مجلس میں غیبت کی ہے ان لوگوں کو تلاش کر کے کہہ دو بھائی ہم نے جو غیبت کی تھی ناراضی کی، ہماری ابو عائشہ نہیں ہیں، ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں، کچھ اس کی تعریف کرو اور کچھ قل اللہ شریف کی دفعہ پڑھ کے ثواب ہو. تو یہ استغفار ہو گیا. اور آئندہ کے لیے کہو اللہ کہ اللہ آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گا، اے خدا کبھی آپ کو نافرمانی نہیں کروں گا، اور اگر کبھی مجھ سے ہو گئی تو اب توبہ کر کے پھر بنا لوں گا آپ کو. غالب والا شے تو یہ ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. لیکن مولانا شاہ محمد احمد صاحب کام بتاتے ہم نے اس کی اصلاح فرمایا نہیں، ایسی شرم ٹھیک نہیں. جاؤ کعبہ اور یوں کہو کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. سبحان اللہ.